لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین میں ہر شخص مومن ہو جاتا. اے نبی، کیا آپ ان کو زبردستی مومن بنانا چاہتے ہیں؟ دوبارہ سن لو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. كُلُّهُمْ جَمِيعًا، كُلُّهُمْ کا معنی بھی جميعا، جميعا کا معنی بھی كُلُّهُمْ. کوئی شخص کافر نہ ہوتا زمین پر، سب مومن ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں. کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنانا چاہتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجبوری کرنا ہوتا تو ہم کر دیتے. آپ مجبور کر کے بنانا چاہتے ہیں، آپ تو کر ہی نہیں سکتے مجبور. ہم کر سکتے تھے، اگر ہم کرتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ کافر ہوتا. تو جب ہم نے مجبور نہیں کیا تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں کہ کافر کافر کیوں آئے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اکبر. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، مطلب ہم نے نہیں چاہا. تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لڑائی نہیں کرتے. تو اس بات پر، ان آیات پر بسا اوقات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں. وہی رب فرماتا ہے: یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ساتھ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن کے ساتھ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. تو اللہ پھر مطلب گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو. ہاں، یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ساتھ اللہ گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بھی دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، جو نافرمان ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے، جو بات نہیں مانتے ان کو گمراہ کرتا ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہو رہا ہے رب ہی کرتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے رب ہی کرتا ہے. یہ ہاتھ پاؤں، یہ پٹھے، یہ خون، یہ طاقتیں، یہ روح، یہ جسم اللہ نے دیا ہے. اس کے ساتھ ہی کوئی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرتے وقت اس کے پٹھے جام کر دے، وہ نہیں کر سکتا. کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے نا سارا. تو اس کا مطلب وہ اس کی اذن یا اس کی مشیت یا اس کے ارادے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو کیوں گناہ کرنے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، الٹا بھی دکھا دیا، اب تم نے اختیار کرنا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کرے چاہے کفر کرے. راستہ ہم نے دکھا دیا. اللہ فرماتے ہیں: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد. یہ نہیں فرمایا کہ پھر ہم اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، فرمایا وہ جدھر جاتا ہم ادھر ہی دھکا لگا دیتے ہیں.
دھکا ہم ہی لگاتے ہیں، وہ جاتا ہماری قوت سے ہی ہے، مگر چونکہ اختیار دیا ہے، جبر نہیں، تو وہ جاتا ہے۔ اگر اللہ جبر کرتا تو اتنی اتنی بڑی مخلوق فرشتے پر نہیں مار سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے کہنے لگے یار تم بہت دیر لگا دیتے ہو، ذرا جلدی آ جایا کرو۔ ہاں، تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو بھی اس کے حکم سے آتے ہیں، جب بھیجتا ہے ہم آ جاتے ہیں۔ تو فرشتے اور پہاڑ اور دریا اور زمین اور آسمان، یہ سارے کے سارے حکم کے پابند ہیں۔ آسمانوں کو اجازت نہیں نیچے آنے کی، ورنہ گر جائیں وہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین و آسمانوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کو ہلنے نہیں دیتا۔ اور جب رب کی اجازت ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہی معنی اس آیت کا ہے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ آپشن کہ دو آپشن ہے، یا تو جو میں کہوں مانتے جاؤ، یعنی یا انجن بنو یا ڈبے بنو۔ ہاں کیا سمجھے؟ یا انجن بنو یا ڈبے بنو، یا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کرو، میں نے سیدھا راستہ الٹا راستہ دکھا دیا، اب اپنی مرضی کرو، سیدھا چلو گے تو جنت دوں گا، الٹا چلو گے تو جہنم دوں گا، یا تو اس پہ آ جاؤ، یا پھر میں جو کہتا ہوں کرتے جاؤ۔ تو ساری کائنات نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو جو فرمائے گا وہ ہم کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں اور پھر ہم سیدھے رہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس آپشن کو انسان نے قبول کر لیا، یا اللہ ٹھیک ہے ہمیں آپ اختیار دے دیں، تو پھر بھی ہم، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ میں بنانے جا رہا ہوں انسان کو، تو فرمایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جب اس کو انجن بنا دیا تو سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، پھر تو الٹا سیدھا جائے گا، پھر تو الٹا سیدھا جائے گا، پھر تو نافرمانیاں کرے گا۔ کیا ایسے انسان کو بنائے گا جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا؟ تو یہ جو بنیادی اختیار ہے وہ ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے گاؤں کے، کیا سب آئیں ادھر؟ نہیں، اختیار ہے، آپ میں سے کوئی اٹھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی اختیار، اس میں یاد رکھو، میں بات کچھ اور کرنے آیا تھا، چلی کسی اور طرف گئی ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ابھی چھوڑا تو شبہات پیدا ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں بھائی، جو رب چاہتا ہے ہوتا ہے، بس ہم تو، ہماری تو مثال ایسے جیسے طوفان میں مرغی کا پر ہوتا ہے، ادھر ہے ادھر لے گی، ادھر ہے ادھر لے گی، ہماری تو کوئی بل نہیں۔ یہ جتنے اردو کے شاعر ہیں نا تقریباً یہ سارے اسی مذہب کے ہیں، تقدیر کے جبر کے قائل، جبر کے قائل، یعنی مطلب یہ کہ ہم بدکاری کریں تو ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم چوری کریں تو ہمارا کوئی قصور نہیں، نعوذ باللہ سب رب کا ہی قصور ہے، وہی چاہتا ہے ایسے ہو جاتا ہے، وہی چاہتا ہے ایسے ہو جاتا ہے، خود ہی ہم سے گناہ کروا کے خود ہی ہمیں سزا دے دیتا ہے، نعوذ باللہ، تو ظلم ہوا نا۔ دوسرا مذہب اس میں یہ ہے کہ یار اس مذہب کو ماننے سے تو ظلم لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام آ جاتا ہے ظلم کا، تو ہم تقدیر کا ویسے ہی انکار ہی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تقدیر ہے ہی نہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جیسے آرکیٹیکٹ نقشہ بناتا ہے اور سول انجینئر بتا دیتا ہے، BOQ نکال دیتا ہے، بل آف کوانٹٹی،
اتنی اینٹیں، اتنی بجری، اتنی ریتی، اتنے سیمنٹ، اتنا سریا لگے گا اور اتنے دن لگیں گے. ہاں، اور آرکیٹیکٹ کہتا ہے یہ نقشہ ہوگا، ادھر سے ایسے نظر آئے گا، ادھر سے ایسے نظر آئے گا. یہ ان کی تقدیر ہے، یہ آرکیٹیکٹ کی تقدیر ہے، اس کی لکھی ہوئی. وہ غلط بھی ہو جاتی، بارشیں ہو گئیں جن کا کام بند ہو گیا، پڑوسی نے اسٹے لے لیا، وہ بند ہو گیا. ہاں، اور وہ اس نے کہا اتنی دیر میں وہ اتنے میں بن گیا، وہ کہتا تھا اتنے لاکھ میں وہ اتنے میں ہو گیا. یہ سب ہو جاتا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے جب کائنات کو بنایا تو اس نے سب سے پہلے قلم بنا کر کہا لکھ دے، جو ہونے والا تھا لکھ دیا. مگر اس کا علم پرفیکٹ ہے اور کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس کا نام تقدیر ہے. تو ایک نے کہا ہم سب مجبور ہیں، تو اس سے رب ذوالجلال پر ظلم کا الزام لگا، نعوذ باللہ. دوسرے نے ظلم اتارنے کے لیے تقدیر کا انکار کر دیا، علم کا انکار کر دیا. اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا علم ہے ہی نہیں. مطلب چور چوری کرنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلا ہے تو اللہ کو نہیں پتا کیا کرنے جا رہا ہے. وہ چوری کرے گا تو پتا چلے گا اللہ کو. اس کو پتا ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، اللہ کو کوئی نہیں پتا. نعوذ باللہ. اس کا مطلب بندہ رب سے زیادہ عالم ہوا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نسبت نعوذ باللہ لا علمی کی طرف ہوئی، اللہ کے علم کی صفت کا انکار ہوا. تو اہل سنہ والجماعہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جن چیزوں میں اس کا سوال جواب ہے، جن چیزوں میں اس کی جزا سزا ہے، ان میں تو یہ آزاد ہے، ان میں کوئی جبر نہیں. اور باقی کاموں میں جبر ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ پیدا ہوئے، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کب جانا چاہتے ہو، یا کس کا بیٹا بننا چاہتے ہو، سیٹھ کا کہ غریب کا؟ ہاں، پوچھا. اب جانا ہے تو پوچھے گا کب جانا ہے. یہ جبر ہے، اس میں جبر ہے. یہ میرا کون آگے مڑتی پیچھے نہیں مڑتی، یہ جبر ہے. ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہوں دونوں نہیں، یہ جبر ہے. تو وہ کام جن پر جزا سزا مرتب نہیں ہوتی ان میں انسان با اختیار ہے، اور وہ کام جن پر جزا سزا کا اطلاق نہیں ہوتا ان میں یہ مجبور ہے. بات سمجھ آ گئی اپنے کی دیکھی. یہ ہے ایمان بالقدر. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جانتا ہی نہیں، تقدیر ہے ہی نہیں، ان کا رد قرآن کی ان آیات سے ہوگا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بیان ہوا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، علام الغیوب، عنده مفاتح الغیب، واللہ علیم حکیم. سمجھ آئی بات کی؟ جگہ جگہ پہ علیم، علام، علم، خبیر، لطیف، اللہ تعالیٰ کے ایسے نام جن سے اللہ کا عالم ہونا ثابت ہوتا ہے. وہ سب آیات اس کا رد کرتی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. سمجھ آئے گی بات. اور جو کہتا ہے کہ ہم سب مجبور ہیں، ہمارا قصور ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، تو جتنی آیات اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ ساری اس کا رد کرتی ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو جتنی آیات کہتی ہیں کہ اللہ پر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ساری کس کا رد کرتی ہیں؟ جو جبری عقیدے کے ماننے والے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو گمراہ کر دیا. اللہ فرماتے میں نے گمراہ کیا. اس کی مثال آپ انسانوں میں یوں سمجھو کہ میں نے سکول بنا لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچے لے کر آئیں تاکہ میری فیسیں زیادہ ہوں، میرے ٹیچروں کی تنخواہیں نکلیں، مجھے نفع ملے. میری کوشش ہوگی کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہوں. ایک بچے کو میں نے نکال دیا، جا چھٹی کر. وہ گھر گیا روتا ہوا. باپ کہتا کیا ہوا؟ کہا وہ استاد نے نکال دیا. اگر تو باپ سمجھدار ہوا
تو وہ کہے گا بیٹے وہ تو چاہتا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہوں، وہ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نکالنے کے لیے تو نہیں، اس کا نفع تو اس میں ہے کہ بچے زیادہ ہوں، فیسیں زیادہ ہیں۔ تجھے اگر نکال دیا ہے تو اس کا مطلب گڑبڑ تیری ہے، مسئلہ تیرا ہے، ورنہ وہ تو نکالنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اور اگر ہوا کبدا کم عقل، وہ کہے گا چل میرے ساتھ، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں کیوں نکالا میرے بچے کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے سارے بندے ہدایت پر آ جائیں، چاہتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ سارے بندے ہدایت پر آ جائیں، اور جو گمراہ ہوئے ان کو رب نے ہی گمراہ کیا۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب رب نبی پیدا کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے کہ میرے بندے ہدایت پر آ جائیں، واللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا، ہاں، ولا يرضى لعباده الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نافرمانی اور کفر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، واللہ يحب المتقین، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اگر تجھے گمراہ کیا تو قصور تیرا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر 3 سال کے بچے کو بسکٹ دیں اور وہ کھا لے اور مانگے، پھر کیا کرو گے؟ اور دے دو گے، اور مانگے تو اور دے دو گے، اور اگر وہ پہلے ہی توڑ کے پھینک دے کہے اور دو، وہ بھی توڑ کر پھینک دے کہے اور دو، پھر دو گے؟ ہاں، پھر اپنی بیوی سے بھی کہو گے اس کو مت دینا، توڑ کے پھینک رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک نکما بسکٹ آپ نہیں دے رہے تو رب ہدایت کیسے دے دے؟ یہ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ تو توڑ توڑ پھینکے اور دیتا رہے تمہیں، ایسا تھوڑے ہوتا ہے۔ اور یہ جو درس ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایسے نہ سمجھا کرو کہ بھئی واہ ٹھیک ہے، واہ اچھا، بھئی بہت مزہ آیا یار، ہاں، یہ حجت قائم ہوتی ہے سننے والوں پر۔ قیامت والے دن تجھے رب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ اس درس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ دلیل دے دوں؟ لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 3، ایک روایت میں 3، ایک میں 4، ایک میں 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر بندے کا قدم رب کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک ہے ماذا عمل فيما علم، جتنے درس سنے تھے کتنا عمل کیا تھا۔ اب اگر ہم درس سن کر ناقدری کریں اور عمل نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ناقدری کی نا، بسکٹ توڑ کے پھینک دیا، اللہ اس سے دور کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں سے اپنی آیات کو دور کر دیتا ہوں جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ بندے کا عمل پہلے، رب کی سزا بعد میں، یہ یاد رکھو، ظلم نہیں کرتا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں سے اپنی آیات کو دور کر لیتا ہوں جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر آ گیا جنت میں نہیں جائے گا۔ ساتھی پریشان ہو گئے، کہا حضرت کلنا یحب ان یکون نالہ حسنا وثوبہ حسنا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے کپڑے اچھے ہوں، اور کیا اچھا ہو؟ جوتے اچھے ہوں۔ اور اگر ایک ذرے تکبر سے کام خراب ہو جانا ہے تو پھر تو بہت کام خراب ہے، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے اچھے جوتے، تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر ہے باتر الحق و غمت الناس، حق آ جانے کے بعد ناقدری کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ فلاں نیچ برادری کا ہے، یہ ٹکے ٹکے کی باتیں کرتا ہے، ٹکے ٹکے کا آدمی ہے یہ، ہاں اس کے کان دیکھو کیسے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، اس پر پیسہ کوئی نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ جو ذرہ برابر آ جائے تو جنت نہیں ملے گی، اور حق آ جانے کے بعد اس کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے، اس سے جنت نہیں ملے گی۔ تو فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق میری آیات پہ سے میں اپنی آیات ان سے دور کر دیتا ہوں، جو تکبر کرتے ہیں پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، جب میں ان کو یہ سزا دیتا ہوں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب ان پر سارا قرآن پڑھ جو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھیں گے مگر چل نہیں سکیں گے اس پر۔ میں نے گمراہ کیا ہے، میں نے سزا دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تکبر کرتا تھا، ناقدری کرتا تھا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری نشانیاں معجزے آیتیں دکھا دو بندہ نہیں بنے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھے گا مگر چل نہیں سکے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ٹیڑھا راستہ دیکھے گا اس پر چلے گا۔ کیوں ایسے میں نے کیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، جب پڑھی جاتی تھی تو غفلت برتتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان کو سزا دی، اب ہم نے ان سے ہدایت کا سامان دور کر لیا۔ اب دیکھتے نہیں، ایک آدمی سال ہو گیا جمعہ پڑھتا ہے، درس سنتا ہے، نہ اس کی عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی۔ رب کا قرآن تو مؤثر ہے نا، اس پر اثر نہیں ہوتا، اس کی یہ وجہ ہوتی، اس نے قدر نہیں کی۔ اب رو رو کر توبہ کرے تو ہو سکتا ہے آ جائے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور 9 بجے والی گاڑی نکل جائے تو پھر 10 بجے ملتی ہے، اگلے دن 9 بجے ملے گی، نہ 11 بجے ملے گی، نہ 12 بجے ملے گی، نہ 13 بجے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مطلب ساتھ ساتھ سزائیں دیتا رہتا ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کی ٹانگ توڑ دینا تو سمجھ آیا کہ سزا ملی ہے، خیر اس کو بھی کوئی نہیں مانتا، وہ بھی اس کو بھی کوئی نا دنیاوی حساب سے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ، زلزلہ آ جائے دنیا تباہ ہو جائے اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ نیچے پلیٹیں ہل گئی تھی تو اس لیے وہ ایسے ہو گیا تھا۔ سیلاب آ جائے رب سزا دے اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے نہیں وہ چونکہ مونسون اس دفعہ تھوڑی اس طرح ہو گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا وہ ہو گیا، تو اس طرح وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ باز آ جائے۔ وہ بڑا عذاب جس سے تباہی آ جائے، موت ہی ہو جائے، پرچہ ہی چھن جائے، اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیں گے تاکہ باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے 2 سزائیں میں مزید بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مصروفیت کا عذاب دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہے نا؟ اب وہ ادھر آتا نہیں، پھر جب تو نے وہ کام نہیں کرنا جس کے لیے آئے ہو تو پھر ہمیں کیا فکر ہے تیری؟ ہمارا کام چھوڑ کر
دنیا کے کام میں مصروف ہونا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں اسی میں مصروف کروں گا. یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، فرمایا یہ میرے بندے تفرغ لعبادتی املأ یدک غنن، میری عبادت کے لیے وقت نکال. دنیا کے دھندے ٹھیک ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، 4 بچے ہیں، کوئی بات نہیں، کما لے، لیکن اس میں سے وقت نکال کر میری عبادت کر. املأ یدک غنن، میں تیرے ہاتھوں کو غنی کر دوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ کام سے وقت نکال کر نماز پڑھی تو اتنا کام کا حرج ہو جائے گا، اتنے گاہک واپس ہو جائیں گے، اتنی روٹی کم ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا وقت تو عبادت کو دے گا میں تیرے ہاتھ غنی کر دوں گا. تفرغ، فارغ ہو جا، لعبادتی، میری عبادت کے لیے، املأ یدک غنن، میں تیرے ہاتھوں کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیرا فقر دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، دنیا میں ہی مصروف رہا، تو پھر املأ یدک شغلا، میں تمہیں مصروفیت کا عذاب دوں گا. پھر تو ہر وقت یہی کہے گا یار ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، دن چھوٹے ہو گئے، حکومت بڑی خراب ہو گئی، ہاں لوگ بڑے غلط ہو گئے، مہنگائی بہت ہو گئی، ٹائم نہیں ملتا. اتنے سے گزارا نہیں ہوتا تھا، میں نے 2 کام شروع کر دیے. پھر اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا تو پھر میں نے بیوی کو کہا تو بھی کام کیا کر. پھر اس سے گزارا نہیں ہوتا تو بچی بڑی کام، میں نے کہا بیٹے چھوڑ، تو بھی یہی کام کیا کر. گھر بھی لے لیا، لیز کروا لیا، گاڑی بھی بینک سے لے لی، کریڈٹ کارڈ بھی بینک سے لے لیا، اب سارے مل ملا کے اس کی قسطیں دے رہے ہیں. کبھی ہو گئیں، کبھی ہوئی، سود چڑھ گیا اور زیادہ ہو گئے، وہ تھوڑے سے اتارے اور زیادہ ہو گئے. ہاں اتنی دیر میں موت آ گئی، اسی کے ہوکے سے، اسی کی ٹینشن سے موت آ گئی. اللہ نے پوچھا ہاں سنائے، سنا بندے، عن عمرہ فیما افناہ، وہ میں نے زندگی دی تھی عبادت کے لیے، کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ آدھی روڈ پر اور آدھی بینک کے لیے. کیوں بھائی ایسے ہی ہے نا، آدھی روڈ پر اور آدھی بینک کے لیے. اللہ واسطے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جس کام کے لیے آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. دوسری روایت، ہاں اس میں دو چیزیں ہوئی نا، 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ میں تیرے ہاتھوں کو غنی کر دوں گا، فقیری دور کر دوں گا. اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت کا عذاب دے دوں گا، اور ولا سد فقرک، تیری فقیری نہیں جائے گی، تیری فقیری نہیں جائے گی. ہر وقت تو 2 باتیں کرے گا، ایک تو وقت نہیں ملتا، اور ایک پیسے سے بنتا کچھ نہیں، بنتا ہی کچھ نہیں، بنتا ہی کچھ نہیں، بنتا ہی کچھ نہیں. آپ جانتے نہیں ہو حالات کیسے ہیں، آپ جانتے نہیں ہو مہنگائی کتنی ہے، آپ جانتے نہیں ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. ٹھیک ہے حکمران کتنے غلط ہیں، انٹرنیشنل حالات کتنے خراب ہیں، اور دنیا کے کافروں کا کتنا دباؤ ہے، اور جو چینی دبا کر بیٹھے ہیں ان کا کتنا رول ہے اس میں، اور حکومت ان کو نہیں اٹھا سک رہی، ان کا کتنا گناہ ہے. یہ سب چیزیں اس سزا کا ذریعہ، اللہ نے خود آ کر تو نہیں دینی نا، ان سے دلوانی. ہاں یہ سب ذریعے ہیں، ان کو اللہ الگ پکڑے گا، ان کو اللہ الگ پکڑے گا جو اس کا سبب بن رہے ہیں. لیکن تو اپنی فکر کر، تجھے جو اللہ نے سزا دی ہے اس کی کیا وجہ ہے. یہی مضمون دوسری روایت میں بیان ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، اللہ اس کو یہ 2 سزائیں دیتا ہے.
شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے. بکھرے ہوئے ہوں گے تو بھاگتا بھاگتا رہے گا نا، تو مصروف رہے گا. مصروفیت کا عذاب اسی کو کہتے ہیں. شتت اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دیتا ہے. ہر وقت فقیری فقیری، ہے نہیں، ملتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں، بنتا کچھ نہیں. اور میں ادھر گیا، جب بینک پہنچا تو ٹائم پورا ہو چکا تھا، اور میں لائن میں لگا اور آدھا گھنٹہ تو بعد میں پتہ چلا ٹائم ہی ختم ہو گیا، تو وہ بھی نہیں ہوا. اور واپس بھاگا تو واپس آیا تو بچی کھڑی انتظار کرتی رہی، اور اس کو لے کر گھر پہنچا. ہاں تو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو راستے میں رش پڑا تھا، وہ بھی اٹھ گیا. بس میں روڈ پر ہی رہتا ہوں. فرمایا من کانت دنیا ہمہ ہو، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہے، شتت اللہ علیہ امرہ، اس کے معاملات اللہ بخیر دیتا ہے. یہ رب کی سزا ہے. تو سمجھتا میں بڑا چلاک ہوں، بڑا کام ہے میرا، ادھر بھی جا رہا، ٹرک بھی آ رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کی سزا ہے. اگر تو رب کا حق نہیں دیتا، اگر تو اس کے ساتھ رب کا حق دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کام دنیا میں ہو ہی رہے. ومن کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتی ہے، جمع اللہ علیہ شملہ یا امرہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. وہ اپنے بچوں کا، بیوی کا حالات سارا وہ اپنا پورا کر کے پھر نکل جاتا ہے نماز کے لیے، درس دینے کے لیے، درس سننے کے لیے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے. اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. روٹی وہ بھی کھاتا ہے، بچے اس کے بھی ہیں، بیمار اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہے، مگر اس کے معاملات اللہ نے کلوز کیے ہوئے ہیں. وہ اس میں وقت نکال کر عبادت بھی کرتا ہے، دعوت کا کام بھی کرتا ہے. جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ لکھ دیتا ہے. جب بھی پوچھو کہے گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں لاکھوں سے اچھا ہوں، یا اللہ بڑا فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سزائیں بندے کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے. نیکی کی طرف جاؤ اللہ ادھر کی توفیق دیتا ہے، برائی کی طرف جاؤ اللہ برائی کی توفیق دیتا ہے. جانا آپ نے، جیسے میں دو اپنے بیٹوں کو موٹر سائیکل کی ٹینکی فل کروا دوں، ایک کیک مارے اور اللہ محفوظ رکھے سینما گھر چلا جائے، دوسرا کیک مارے مسجد میں چلا جائے. دونوں میرے فیول سے گئے ہیں مگر مرضی ان کی ہے. سمجھائی بات کی؟ مرضی بندے کی مگر طاقت رب کی، اس کی دی ہوئی ہے. تو آخری بات بھائیو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ 4 میں سے 3 ڈیلیں کرتا ہے. 4 میں سے 3 ڈیلیں کرتا ہے، اس کو یاد رکھو. بندہ گمراہ ہونا چاہے اللہ گمراہ کر دے، یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. وہ گمراہ ہونا چاہتا اللہ نے کر دیا. نمبر 2، اللہ بندہ نیک بننا چاہے اللہ اس کو نیک بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے، فضل بھی ہے. سمجھ آئے گی؟ بندہ نیک بننا چاہے اللہ اس کو نیک بنا دے، نیکی کی طرف ہے اللہ اس کو نیک بنا دے. یہ اس کا عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے. پہلا کیا تھا؟ بندہ گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. دوسرا کیا تھا؟ نیک بننا چاہے اللہ اس کو. تیسرا یہ ہے کہ بندہ گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کو پھر بھی نیک بنا دے. یہ اس کا محض فضل ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کئی شہداء کے والدین بالکل ناراض تھے ان کے جانے پر، ہاں، اور وہ شہید ہو گیا، پیچھے سے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. ان کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں، بچہ بھی ان کی مرضی سے نہیں گیا تھا.
تو بندہ گمراہ ہونا چاہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ چوتھا، یہ 3 ڈیلیں رب کرتا بندے کے ساتھ۔ چوتھی ڈیل یہ ہے کہ بندہ ہدایت پانا چاہے اور اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اور یہ اللہ نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بندہ نیک ہونا چاہے، اللہ نیک کر دے، ایسا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ عدل بھی اور فضل بھی۔ بندہ گمراہ ہونا چاہے، اللہ گمراہ کر دے، یہ کیا ہے؟ عدل، یہ عدل ہے۔ اور نمبر 3، بندہ گمراہ ہونا چاہے اور اللہ کسی نہ کسی کے صدقے اس کو ہدایت دے دے، یہ محض فضل ہے، اس پر انعام ہوا رب کا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بندہ گمراہ ہونا چاہے، بندہ ہدایت پانا چاہے اور اللہ اس کو گمراہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ وہ ادھر آنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو، تو یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو جو لوگ بھی ان آیات پر اشکال پیش کریں، اگر آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام آیات کا کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ایک بچہ پیپر میں اچھے جواب لکھ رہا ہے، ایک بچہ غلط جواب لکھ رہا ہے، دونوں میری ہی مرضی سے میرے سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں چاہتا تو نکال دیتا، مگر دونوں بیٹھے پیپر حل کر رہے ہیں۔ جو اچھا پرچہ دے رہا ہے وہ مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں اس کو شاباش کہہ رہا ہوں، اور دوسرا مجھے پسند نہیں، اس پہ میں غصہ دکھا رہا ہوں، مگر دونوں ہی میری چاہت سے ہی رہ رہے ہیں نا، اگر میں چاہتا تو نکال دیتا۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ بھی رب کے چاہنے سے ہی دنیا میں آیا ہے اور رہ بھی رہا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ بھی رب کے چاہنے سے ہی دنیا میں رہ بھی رہا ہے، مگر اس کو رب پسند کرتا ہے اور اس کو رب پسند نہیں کرتا ہے، دونوں کے، کیونکہ پیپر ہے نا، دونوں رب کی مرضی سے ہی دنیا میں آئے اور رہ رہے ہیں۔ اب ان کو کہے جی فرعون جو ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے مطلب اوور کنٹرول ہو کر آیا تھا؟ نہیں، اللہ نے چاہا تو آیا تھا، مگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کی چاہت سے دنیا میں آئے، مگر اللہ ان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو چاہت اور چیز ہوتی ہے، یا ارادہ اور چیز ہوتا ہے، مشیت اور چیز ہوتی ہے، اور خوشی ہونا، راضی ہونا، رضامندی یہ اور چیز ہوتی ہے۔ ان باتوں سے انشاءاللہ یہ مسئلہ کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندے بنا لے، ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی قبول فرما لے، اور ان باتوں نصیحتوں پر سب سے پہلے بولنے والے، سننے والوں سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین نہتدوا زدناہم ہدی، کس طرح آیت آتی ہے کہ جو لوگ ہدایت پاتے ہیں ہم ان کو اور ہدایت دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، جو بسکٹ بچہ کھا لیتا ہے اس کو اور مل جاتا ہے، جو ضائع کرتا ہے اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نیکی کی طرف آئیں گے، اللہ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے اور راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو آؤ قدر کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کو باور کروا دو کہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور انعام کرتا چلا جائے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔